بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں کو لرن ہولی قرآن ون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بامعنی اور ترتیب وار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین شخص بنا لے، قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراضگیاں ختم فرما لے۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جس حالت میں بھی کیے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، آپ کی سفارش کا مستحق بنا۔ حوض کوثر کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک سے پلا۔ اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے امتحان و آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال سے روزگار عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اپنی رحمت سے نیک ملی جلی اولاد عطا فرما، آمین۔ اور سبق کا آغاز کریں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 28، لیسن نمبر 28، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، 281، سپارہ نمبر 3 کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما واتقوا یوما واتقوا یوما ترجعون فیہ اور پھر پڑھیں اس کو، واتقوا یوما ترجعون فیہ واتقوا یوما ترجعون فیہ واتقوا یوما ترجعون فیہ ابھی ہم نے اس پیج پہ جو تھا وہ پڑھ لیا، اس کے معنی سیکھتے ہیں، پھر اگلے پیج پہ جائیں گے۔ واتقوا اور ڈر جاؤ، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، ترجعون لٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن میں، فیہ واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن کے اندر۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، آیت کو مکمل کرتے ہیں، سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ إلى الله وقف آ گیا تو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے اس کو، جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ إلى الله ثم توفى كل نفس سین کو اسمی مشدد کے ساتھ ہم نے ملا کے پڑھا اور گنہ بھی کیا۔ کل نفس
كل نفس كل نفس ما كسبت ما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آج کے شروع سے پڑھتے ہیں واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون پڑھتا ہوں سنیے غور سے واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمدللہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کو مکمل پڑھنا سیکھ لیا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں. اللہ اللہ کی طرف. پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا کہ واتقوا اور تم ڈر جاؤ یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس دن کے اندر اللہ اللہ کی طرف. اللہ اللہ کی طرف. ثم ثم یعنی پھر توفا پورا دیا جائے گا. توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو. کل نفس ہر جان کو ہر شخص کو ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا. ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. وہم لا یظلمون. وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کو پڑھنا اور اس کے معنی سیکھے. میرے تمام موضوع بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھائی خود بھی یاد کیا کریں, معنوں کو بھی یاد کیا کریں. اس کی جو قرآن پاک کی عبارت ہے اس کو بھی یاد کیا کریں تاکہ آپ جب بھی چاہیں جس مقام سے چاہیں قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں. اور دوست احباب کے اندر اس کو شیئر بھی کیا کریں. تو جو ہے اس سے پہلی آیت کے اندر ہم نے قرض کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر تم قرض دار کو مہلت دو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف الٹایا جائے گا. اور وہاں پر جو ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت جو کچھ تم نے کمایا ہوگا اس کے مطابق تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون اور کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا, کسی کی کوئی حق تلفی وہاں پہ نہیں ہوگی. تو اس کے متعلق جو ہے اپنا کل بھی میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا پھر سبق کے اندر قرض کے حوالے سے, معاف کرنے کی اہمیت کے حوالے سے. تو آج بھی کچھ بتاتا ہوں. تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرض بہت بڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو.
लोगों ने सदका किया, फिर भी इतनी रकम ना हुई सकी जो कर्जे पूरे कर सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि कर्ज ख्वाहों से फरमाया कि जो कुछ कर्जे की निस्बत से तुम्हें मिलता है ले लो और तुम्हारे लिए यही कुछ है। रवाह मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। मतलब कि जब इंसान बहुत ज़्यादा उसे नुकसान हो जाए तजारत में या किसी और काम में और वो मकरूज़ हो, तो उस वक्त जो कुछ मिल जाए वही ले लो और बाकी का माफ़ कर दो, क्योंकि ये तो मकरूज़ हो चुका है, इसके पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस जो कुछ मिल रहा है वो गनीमत जाने, उसको ले लें और बाकी का उसको माफ़ कर दें, ताकि उससे जो है कर्ज का बोझ उतर जाए। और इसकी एक और मिसाल सैयदना अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मेरे बाप काब बिन मालिक ने अब्दुल्ला से मस्जिद नबवी के अंदर अपने कर्ज का मुतालबा किया और वो चलाने लगा, तो ये भी उनके साथ जो है बोलने लगे। तो जब आपकी आवाज़ें सुन के मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, तो इन दोनों को आवाज़ें सुनी, तो आपने जो है पर्दा उठा के कहा कि भाई काब को आवाज़ दी। तो काब जो है आपके करीब आए और फरमाया कि इसको आधा कर्जा छोड़ दो, इसको आधा कर्जा छोड़ दो। तो कहा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। फिर आपने अब्दुल्ला से फरमाया कि जाओ उठो और जाके इसका कर्ज अदा करो। तो इस वक्त के जो हाकिम है, जो अदालत है, उसे इख्तियार है कि जो मकरूज़ ज़्यादा हो चुका है और उसके ज़िम्मे कर्ज बहुत ज़्यादा है, जबकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको जो है कर्जदारों से कुछ कर्ज माफ़ करवा दिया जाए, ताकि उतना उसके ज़िम्मे बाकी रह जाए जिसको वो आसानी से अदा कर सके। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनों, उम्मीद है कि हमारे सामिन हजरात में से, नाज़रीन हजरात में से कुछ साहिब हैसियत लोग भी होंगे जो कुरान पाक को सीख रहे होंगे। उनसे गुजारिश है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और जब आपकी मोहलत आई और उसके पास कर्ज नहीं है, पहली बात तो उसे मोहलत दो, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, साहिब हैसियत नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको मोहलत दो। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। अगर वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है तो उसे कर्ज का कुछ हिस्सा आधा या इससे कम जो है माफ़ कर दिया जाए, या फिर सारा ही माफ़ कर दिया जाए। ये दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।